سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ ایسے بڑے گناہوں سے انسان کو محفوظ کرتا ہے جو بڑے گناہ انسان کے جہنم اور دوزخ میں داخل ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ ڈھال ہمیشہ حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور حفاظت اس چیز سے کی جاتی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اور نقصان حقیقت میں وہی نقصان ہے جو آخرت کا ہو جائے۔ گھاٹا اور خسارہ وہی ہے جو آخرت میں ہو، اور نفع اور فائدہ بھی حقیقی وہی ہے جو آخرت میں ہو۔ انسان اپنی زندگی میں گرد و پیش کے ماحول کے مطابق طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور ان کے نتیجے میں وہ اپنا نامہ اعمال خراب کرتا ہے۔ وہ گناہ اسے دھکیل کر جہنم تک لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزے کی پہلی خاصیت، اور خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا پہلا فائدہ اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، اپنی حفاظت کی آغوش میں لے لیتا ہے، اور انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے تاکہ ان گناہوں کے سبب وہ جہنم اور دوزخ تک جانے سے بچ سکے۔ اس کا ایک پہلو یوں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ فرمایا جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تین فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آسمانوں کے دروازوں کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہے اللہ پاک کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے دروازوں کی طرف۔ کوئی دروازہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا دروازہ ہے، کوئی اس کے فضل و کرم کا دروازہ ہے، کوئی اس کی رحمت اور اس کی قربت کا دروازہ ہے۔ الغرض اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اخروی نعمتوں کے سارے دروازے ماہ رمضان المبارک کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ صرف اتنا کرم نہیں ہوتا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ قرب تک پہنچ جانا، اس کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کا مستحق بن جانا، اور اس کی رحمتوں اور بخششوں سے نوازا جانا، سال کے بقیہ 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بڑا آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ عوامل جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں، وہ بڑے گناہ جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا، وہ محرکات، وہ اسباب جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں اتنی بڑی کمی کر دی جاتی ہے کہ جس کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تمہاری مرضی کہ اب بھی جنتی نہ بن سکو تو نصیب ہے تمہارا۔ یعنی تمہیں ایک ایسا ماحول عطا کر دیا جس ماحول میں دوزخی بننے کی گنجائش کم اور جنتی بننے کی گنجائش زیادہ ہے۔ اب تمہارا نصیب ہے کہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ کی رحمتوں کی خیرات نہ پا سکو۔ وسلسلۃ الشیاطین۔ اور تیسرا فیصلہ فرمایا کہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ دو عوامل ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے، ایک خارجی عامل وہ شیطان کا، ایک داخلی عامل وہ انسان کا نفس۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ انسان جب برائی کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ لعنت ہو شیطان پر، اس نے مجھے بہکا دیا۔ بے شک وہ شیطان لعنت کا مستحق ٹھہرا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ جانا یہ زیادہ تر بدی اور تباہی اور ہلاکت کا باعث بنتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر اتنا کرم بھی کرتے ہیں کہ جتنے شیطان ہیں انسان کو بہکانے والے، ان کو اس مہینے کے لیے جکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے۔ گویا خارجی عوامل بھی روک دیے جاتے ہیں، بس صرف ایک اندر کا عامل انسان کا اپنا نفس رہ جاتا ہے، اور پھر اس نفس کی اصلاح کے لیے روزہ عطا کر دیا ہے کہ صبح سے شام تک
اللہ کی رضا پر روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کی رضا میں قیام کرنا اور پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا، یہ وہ 3 کام ہیں جن سے نفس کی اصلاح ہوتی۔ تو فرمایا لوگوں، نفس کی اصلاح کا ماحول عطا کر دیا، شیطانوں کو جکڑ دیا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے اور سراسر رحمتوں اور برکتوں کا ایک ماحول عطا کر دیا۔ کیا اب بھی کمی ہے اس بات میں رہ گئی کہ تم مولا کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور جنتوں کے حقدار بن جاؤ؟ اگر اب بھی نہ بن سکو تو اس سے بڑی بدبختی اور شومی قسمت اور محرومی اور کیا ہوگی۔ وہ جو فرمایا نا کہ یہ روزے جو ہیں ڈھال ہیں، تو ڈھال کا مفہوم آپ سمجھ گئے دوسری حدیث سے کہ کتنے بچاؤ اللہ پاک نے ان روزوں کے مہینے میں عطا کر دیے، اس لیے ان کو ڈھال کر دیا کہ یہ ڈھال ہے۔ اور پھر انسان کو تلقین کی ہے، تہذیب نفس کا سبق دیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک جہاں جہنم سے بچاؤ کی ڈھال بن گیا، بڑے گناہوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن گیا، وہاں نفس کی تہذیب اور نفس کا تزکیہ اور اخلاق کی تعلیم و تربیت کا ماحول بھی ماہ رمضان میں عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، اے روزے دارو، چونکہ اب یہ میرا مہینہ آ گیا ہے، یوں تو سارے مہینے اللہ کے، وہ خالق ہے، سارے دن اسی کے، سب مہینے اس کے، مگر کتنا کرم ہے رب ذوالجلال کا اور اس مہینے کی عظمتوں کا اور اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ وہ سارے مہینوں کا مالک ہے، مگر تخصیص کے ساتھ ایک مہینے کو چن کر فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ۔ کیوں؟ کہ اس مہینے وہ اپنے بندوں کی بخشش کا اہتمام سارے سال سے بڑھ کر کرتا ہے۔ اب تہذیب نفس کا سبق دیا جا رہا ہے، اس نفس کی تہذیب ہونی چاہیے، اس نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس نفس کو اخلاق کی تربیت ملنی چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ ہر بات کا ایک اصول وضع کر دیا۔ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، نہ بدکاری اور بے حیائی کے کام کرنا عملاً، اور نہ زبان سے بیہودہ گوئی کرنا۔ یرفث بدکاری کے معنی میں بھی ہے اور زبان سے فحش کلامی کے معنی میں بھی ہے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ فاحشہ کاری کرو، نہ فحش زبانی اختیار کرو اور نہ بیہودہ کلامی کرو۔ گویا تمہارا جسم بھی برائی سے بچ جائے، اور خالی جسم بچانا مقصود نہیں، فرمایا ولا یجہل، تمہاری زبان بھی بد کلامی تو درکنار، بیہودہ گوئی سے بھی بچ جائے۔ یہ زبان لغو گوئی سے ایک مہینے کے لیے بچ جائے۔ جب ایسے حکم دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو پھر یہ سارے برے کام تمہارے لیے کھل گئے، نہیں، یہ اہتمام خاص کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ رب ذوالجلال جس نے اس مہینے کے روزوں کو آپ کی اصلاح نفس کے لیے خاص ماحول بنا دیا ہے، جس نے تمہارے جنتی بننے کے راستے کشادہ کر دیے اور تمہیں دوزخ سے بچنے کے لیے بہت ساری بہتر صورتیں فراہم کر دی ہیں۔ اب تم سوال کر سکتے ہو مولا تیرے اتنے احسانات ہیں اس مہینے میں، کوئی یہ طریقہ بھی تو بتا کہ ہم ان احسانات سے پورا فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جنتوں کے دروازے بھی کھلے کے کھلے رہ جائیں، جہنم کے دروازے بند رہ جائیں، شیطان مسدود رہ جائیں، ماحول نعمتوں بھرا رہے، برکتوں بھرا رہے، سعادتوں بھرا رہے، تیری بارگاہ کے انوار و تجلیات کا نزول بھی ہوتا رہے، اور تو امید بھی رکھے کہ میرا بندہ سچے معنوں میں میرا بندہ بن جائے گا۔ پر مولا ایک کرم اور بھی کر، کوئی طریقہ بھی سمجھا دے کہ ہم جیسے غافل لوگ، ناکارہ لوگ، نافرمان لوگ تیری اس مہینے کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اللہ پاک نے اب اس کا طریقہ بھی تلقین فرمایا ہے۔ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین۔ اب یہ طریقہ سمجھا دیا۔ طریقہ کیا سمجھایا؟ فرمایا کہ ہر برے کام سے بچے رہو۔ نمبر 1، جس کام میں برائی دیکھو، جس کام میں فاحشہ کاری دیکھو، جس کام میں بدی کا پہلو دیکھو، جس کام میں میری ناراضگی کا عنصر دیکھو، ایک تو خود اس سے بچو، اور نمبر 2، ایسا لفظ بھی زبان پہ نہ لاؤ جس لفظ کو آپ بیہودہ گوئی سے تعبیر کر سکیں۔ کیوں؟
کہ میں چاہتا ہوں، اللہ پاک کا فرمان، میں چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ تمہاری زبان صرف میرے ذکر کے لیے مخصوص ہو جائے، صبح و شام میرا ذکر تمہاری زبان پر ہو، میری یاد تمہارے دل میں ہو، میری محبت تمہاری روح میں ہو، اور میری عبادت تمہارا عمل بن جائے۔ فرمایا اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، تو لوگوں اللہ کا بھی رنگ ہے، اللہ کا بھی رنگ ہے۔ فرمایا ومن احسن من اللہ صبغۃ، ارے رنگ سازوں کے پاس جانے والوں، کوئی سبز رنگ چڑھانا چاہتا ہے، یہ میرا کپڑا سبز، میرا دوپٹہ، بیویاں کہتی ہیں میرا دوپٹہ سبز کر دو، کوئی بہن کہتی ہے میرا دوپٹہ سرخ کر دو، کوئی کہتی ہے میرا دوپٹہ نسواری رنگ کا کر دو، کوئی کہتا ہے میری دستار، میرا جبہ، میرا قمیض اس رنگ کا ہو۔ ارے مختلف رنگ چاہنے والوں اور رنگ سازوں کے پاس جانے والوں اور رنگ سازی کی دکانیں تلاش کرنے والوں، ومن احسن من اللہ صبغۃ، بتاؤ تو صحیح رب سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز ہے؟ رنگ سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز؟ اللہ کے رنگ سے بھی بہتر کسی کا رنگ ہے؟ جب میں اپنا رنگ تمہارے اوپر چڑھانے کو تیار ہوں تو میرا رنگ چھوڑ کے اور رنگوں کی تلاش میں کیوں جاتے ہو؟ میرے رنگ کی طرف آؤ۔ اور رنگ کیا ہے؟ ماہ رمضان میں اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ اللہ کا رنگ اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کا رنگ اللہ کی صفتیں ہیں، اس کے اخلاق ہیں۔ تو صفت الہیہ کیا ہے؟ اللہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ اللہ پاک کی شان کیا ہے؟ اللہ نہیں کھاتا۔ فرمایا اس مہینے میں تم انسان ہو، آخر یہ تو ممکن نہیں کہ بالکل ہی کھانا چھوڑ دو اور بغیر کھائے جیو، یہ تو صرف میری شان ہے، اللہ کی شان ہے، مگر اتنا کرو کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 30 دن اس پورے وقت میں کھانا چھوڑے رکھو تو میرے نہ کھانے والا رنگ چڑھ جائے گا، نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے گا۔ پھر اللہ پاک سوتا ہے یا جاگتا ہے؟ جی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جاگنا اس کا رنگ ہے۔ فرمایا دن کو نہ کھاؤ تاکہ میرے نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے، راتوں کو جاگو تاکہ ساتھ جاگنے کا بھی رنگ چڑھ جائے، اور پورا مہینہ یہ مشق جاری رہے، دن بھر کھانے سے بند رہو۔ اور اللہ پاک کوئی ایسا کلام کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو؟ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا۔ تو فرمایا فلا یرفس ولا یجہل، تم بےہودہ کلامی بھی چھوڑ دو، بےہودہ کلامی بھی چھوڑ دو، زباں پہ صرف اس کا ذکر رہے، دن پر اس کے نہ کھانے والا رنگ رہے، رات کو جاگنے کا رنگ رہے، اور پھر اس کا کلام تمہارے کانوں میں پڑتا رہے، نماز تراویح میں اس کا کلام سنو، پچھلی رات جب سحور کا وقت آئے تو مولا کی آوازیں آئیں، اور دل کے کانوں کو بھی بیدار کرو کہ تمہارے دل کے کان ماہ رمضان کی پچھلی راتوں کی یہ صدائیں اور یہ نغمات لاہوتی بھی سن سکیں، جب مولا اپنی پیاری پیاری آواز میں اپنے سوئے ہوئے بندے کو جگا رہا ہو اور کہہ رہا ہو میرے بندے اٹھ، ہے کوئی تیرا سوال مجھ سے کر لے، آج میں عطا کرنے کا چاہتا ہوں، ہے کوئی بخشش کا طالب، کوئی طلب کر لے میں مغفرت عطا کر دوں۔ تو کتنے تعلق کی جہتیں اللہ سے قائم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اگر پورا مہینہ اس طرح تم گزار لو تو میرے بہت سے رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائیں گے۔